بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی صفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 6۔ ادھر تو ملکہ ترکستان قبا خاتون اپنے غدار سپہ سالار کے مقابلے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور دوسری طرف سپہ سالار بیگدار کے محل میں ایک نئی سازش کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی۔ بیگدار کو یہ تو معلوم تھا کہ ملکہ ترکستان نے 6 مردوں اور 6 عورتوں پر مشتمل ایک امن وفد مسلمان سپہ سالاروں کے پاس بھیجا ہے۔ اس وفد میں بخارا کا وزیر اعظم نیکدار بھی شامل تھا، مگر اسے یہ علم نہ تھا کہ ملکہ ترکستان خود بھی ایک کنیز کے روپ میں اس وفد کے ساتھ گئی تھی، اور وہاں ہونے والی گفتگو میں انترا یعنی ملکہ ترکستان پیش تھی۔ سپہ سالار کے بلائے ہوئے جس اجلاس میں فرفوس اور قبالہ چائے کے درمیان تلواریں کھنچ گئی تھیں، اس کے دوسرے ہی دن وفد کے ساتھ جانے والے ایک مرد رکن نے تنہائی میں سپہ سالار سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والا یہ رکن ایک کمزور دل کا مفاد پرست انسان تھا۔ پچھلی شب ہونے والے جلسے میں اس مفاد پرست نے یہ محسوس کیا تھا کہ ملکہ ترکستان کا دور ختم ہو رہا ہے اور سوغت کا نیا بادشاہ بیگدار ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایک شخص کے ذریعے سپہ سالار کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ اگر سپہ سالار اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ کرے تو وہ سپہ سالار کو چند ایسے رازوں سے آگاہ کرے گا جو اس کی موجودہ جد و جہد میں کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ سپہ سالار کو یہ اطلاع ملی تو اس نے پیغام لانے والے ہی کے ذریعے اس شخص کو جوابی پیغام بھیجا کہ وہ یعنی سپہ سالار نہ صرف اس کی جان و مال کا ذمہ دار ہوگا، بلکہ اسے اپنے خاص حلقے میں شامل کر کے اس کا عہدہ دو چند کر دے گا۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد سپہ سالار نے اس شخص کو پوشیدہ طور پر اپنے محل میں طلب کر لیا۔ اس شخص کا نام تیغدار تھا۔ یہ دراصل زاشی پر عاشق ہو گیا تھا، مگر جب زاشی نے اسے منہ نہ لگایا اور اسے صاف صاف بتا دیا کہ اس کی منگنی لالے سے ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد اس کی دلہن بننے والی ہے، اس بات سے دل برداشتہ ہو کر اس نے سپہ سالار کا سہارا ڈھونڈا تھا کہ شاید اس کے توسط سے زاشی اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سپہ سالار بیگدار اس دن بہت پریشان تھا۔ قبالہ چائے کی مخالفت سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ سوغت کے پورے لشکر پر اس کا مکمل اختیار نہیں ہے، اور جس طرح آج قبالہ چائے نے اس کی مخالفت اور ملکہ بخارا کی وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح دوسرے سردار بھی اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے تیغدار کے آنے کی خبر دی گئی۔ تیغدار نے سپہ سالار کے سامنے پہنچ کر اسے سلام کیا اور نظریں نیچی کر کے کھڑا ہو گیا۔ سوغت کے 1,20,000 کے لشکر میں تیغدار جیسے چھوٹے چھوٹے سینکڑوں سردار تھے جنہیں بیگدار ذاتی طور پر نہ پہچانتا تھا۔ اس نے تیغدار کو بہت غور سے دیکھا اور کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا نام تیغدار ہے۔ سپہ سالار کو صحیح بتایا گیا ہے، تیغدار نے جواب دیا۔ میرا ہی نام تیغدار ہے اور میں نے ہی سپہ سالار سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ بیگدار نے اسے مرعوب کرنے کے لیے اور زیادہ تیز نظروں سے گھورا اور کہنے لگا، کیا تمہیں یقین ہے کہ جو باتیں تم مجھے بتانا یا جن رازوں سے تم پردہ اٹھانا چاہتے ہو ان کا مجھے پہلے سے علم نہیں ہے؟ یہ بھی درست ہے سپہ سالار، تیغدار نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ جو باتیں میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا وہ آپ کے لیے بالکل نئی ہوں گی، اور آپ ان باتوں سے ملکہ ترکستان کے خلاف اپنی جد و جہد میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے تیغدار، تم ہمیں بتاؤ، اگر تمہاری باتوں سے ہمیں فائدہ پہنچنے کا امکان ہوا تو ہماری نوازشیں تم پر تمہارے تصور سے بھی زیادہ ہوں گی۔ سپہ سالار، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ملکہ بخارا قبا خاتون مسلم سپہ سالار سے ملاقات کے لیے اس کے لشکر میں گئی تھیں؟ تیغدار کے اس انکشاف پر سپہ سالار اچھل پڑا۔ سپہ سالار نے تیز نظروں سے تیغدار کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے تو تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تیغدار نے پر اعتماد لہجے میں کہا، سپہ سالار، یہ بات بالکل اسی طرح سچ ہے جس طرح دن کے بعد رات
اور رات کے بعد دن آتا ہے۔ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میں وزیر اعظم سے اس کی تصدیق کرا سکتا ہوں۔ سپہ سالار چونکا اور پوچھنے لگا، کیا وزیر اعظم بھی اس راز سے آگاہ ہیں؟ جی ہاں سپہ سالار، تیغدار نے جواب دیا۔ جب ملکہ بخارا قبق خاتون اور مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت وزیر اعظم ملکہ بخارا کے ساتھ تھے۔ مگر وزیر اعظم نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، سپہ سالار نے پوچھا۔ اب تو وزیر اعظم ہمارے ساتھ ہیں، انہیں کم از کم مجھے تو اس بات سے ضرور آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ وہ آپ کو کیسے بتا سکتے تھے سپہ سالار؟ تیغدار نے کہا۔ ملکہ نے وزیر اعظم سے قسم لی تھی کہ وہ اس راز کو خود کبھی نہیں بھولیں گے۔ اچھا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ سپہ سالار نے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت مسلمان لشکر قلعہ بخارا کے سامنے اترا تو قلعہ بخارا سے ایک وفد گفتگو کے لیے مسلم سپہ سالار کے پاس گیا تھا؟ ہاں مجھے معلوم ہے، سپہ سالار نے تائید کی۔ اس وفد میں 6 مرد اور 6 عورتیں گئی تھیں؟ جی ہاں، ان عورتوں میں انترا نام کی ایک کنیز تھی جس کے بارے میں مشہور کیا گیا تھا کہ وہ ملکہ بخارا کی کنیز خاص ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر ملکہ قبق خاتون تو نہیں گئی تھیں؟ گئی تھی سپہ سالار، تیغدار نے زور دے کر کہا۔ ملکہ قبق خاتون کی کنیز خاص انترا خاتون ہی دراصل ملکہ بخارا تھیں۔ وہ انترا خاتون کے نام سے امن کے وفد میں شریک ہوئی تھیں۔ سپہ سالار اس انکشاف سے بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، ہماری سلطنت سوغت کا ایک پرانا قانون اور دستور ہے کہ بخارا کا بادشاہ یا ملکہ تمام اہم معاملات میں ملک کے وزیر اعظم اور سپہ سالار سے ضرور مشورہ کریں گے۔ ملکہ نے یہ بات وزیر اعظم کو تو بتائی تھی، مگر مجھے اس معاملے میں بالکل تاریکی میں رکھا گیا۔ میں اس جلسہ عام میں ملکہ پر یہ الزام لگا کر اسے تذلیل کر سکتا ہوں۔ تیغدار نے مزید کہا، اگر ملکہ اس بات سے انکار کریں تو آپ وزیر اعظم کو ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تیغدار، تمہاری ایک بات سچ ثابت ہوئی، سپہ سالار نے بڑی مسرت سے کہا۔ تم آدھے انعام کے حقدار ہو گئے، اب تم دوسری بات بتاؤ تاکہ تم پورے انعام کے حقدار ہو سکو۔ اس دوسری بات یا راز کا تعلق بھی ملکہ بخارا سے ہے، تیغدار نے کہا۔ سپہ سالار، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارا امن وفد مسلمانوں کے لشکر سے گفتگو کے بعد قلعہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک مسلمان بھی آیا ہے؟ ہاں مجھے علم ہے، سپہ سالار نے تصدیق کی۔ وہ مسلمان اس وجہ سے آیا ہے کہ قلعہ بخارا کی طرف سے مسلمانوں کے مطالبے کا جواب لے کر واپس جائے، اور ہم ابھی تک کوئی جواب طے نہیں کر سکے، اس لیے وہ اب تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بھی سپہ سالار صرف آدھی بات جانتے ہیں، تیغدار نے کہا۔ ملکہ بخارا واپسی پر اپنے ساتھ جس شخص کو کوشش کر کے لائی ہیں اس کا نام سعد بن عثمان ہے۔ اس کا کچھ بھی نام صحیح، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سپہ سالار نے بے پرواہی سے کہا۔ فرق پڑتا ہے سپہ سالار، تیغدار نے جواب دیا۔ جو شخص اس وقت شاہی مہمان خانے میں موجود ہے اس کا نام سعد بن عثمان ہے، اور مسلمان لشکر کے سپہ سالار کا نام سعید بن عثمان ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سپہ سالار نے پھر بھی کچھ توجہ نہ دی۔ کیا ایک نام کے 2 آدمی نہیں ہوتے؟ خود ہمارے لشکر میں ایک نام کے 4 اور 6 سپاہی اور سردار ہیں۔ سپہ سالار، آپ میری بات نہیں سمجھے، تیغدار نے وضاحت کی۔ یہ ایک نام کے 2 سپاہیوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ دونوں نام الگ الگ ہیں۔ مسلم سپہ سالار کا نام سعید بن عثمان ہے، اور مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے آدمی کا نام سعد بن عثمان ہے، اور یہ دونوں یعنی سعید اور سعد آپس میں سگے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ
مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان نے اپنے بھائی سعد بن عثمان کو اپنا جاسوس بنا کر ہمارے قلعے میں بھیجا ہے۔ سپہ سالار نے یہ کہنے کے بعد اپنے سر کو کئی بار ہلایا جیسے اس نے کوئی بڑا معرکہ مارا ہو۔ تیغدار نے کہا، آپ کا یہ خیال بھی درست ہو سکتا ہے، مگر اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ملکہ بخارا سعد بن عثمان کو مسلم سپہ سالار پر زور دے کر اپنے ساتھ قلعے میں لائی ہیں۔ مگر کیوں؟ ملکہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ سپہ سالار نے سوال کیا۔ فائدہ یہ ہے کہ ملکہ قبق خاتون کو سعد بن عثمان پسند ہے۔ تیغدار نے یہ نیا انکشاف کیا تو سپہ سالار ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اچھا یہ بات ہے، مگر ہے بہت دلچسپ۔ سپہ سالار نے سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ملکہ قبق خاتون مسلمان لشکر میں امن کا وفد لے کر نہیں گئی تھیں، بلکہ وہاں عشق لڑانے اور ہم ترکوں کی عزت نیلام پر چڑھانے تشریف لے گئی تھیں۔ پھر سپہ سالار نے بڑے تند لہجے میں اعلان کیا، میں اس ملکہ کو بھری دربار میں رسوا کروں گا۔ میں سرداروں اور درباریوں کو بتاؤں گا کہ ان کی ملکہ عزت و عصمت فروش ہے، اسے کوئی ترکی جوان پسند نہیں، اس لیے وہ عربوں سے رشتہ جوڑ رہی ہے۔ سپہ سالار محترم، تیغدار اگرچہ ان پڑھ تھا مگر اس نے سپہ سالار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ ملکہ پر دربار میں الزام نہ لگائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں نہ الزام لگاؤں؟ سپہ سالار بیغدار تلخ لہجے میں بولا، میرے ساتھ پورا لشکر ہے، میں کوئی ملکہ سے ڈرتا نہیں۔ تیغدار گھبرا گیا۔ اس نے کہا، سپہ سالار محترم، اگر آپ نے الزام لگایا اور کسی نے آپ سے اس بات کا ثبوت مانگا تو آپ کیا پیش کریں گے؟ میں درباریوں کے سامنے تمہیں پیش کر دوں گا۔ سپہ سالار نے فوراً کہا، کیا تم گواہی دینے سے انکار کر سکتے ہو؟ میں گواہی دینے سے انکار نہیں کروں گا سپہ سالار محترم۔ تیغدار عجیب مخمسے میں پھنس گیا تھا۔ میری گواہی تو صرف گواہی ہوگی، کوئی ثبوت تو نہیں ہوگا۔ الٹے دماغ کا سپہ سالار الٹا تیغدار پر برس پڑا۔ سن تیغدار، جب تیرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو تو نے یہ بات مجھ سے کیوں کہی؟ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ تیغدار بھی اکڑ گیا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، مگر ملکہ کی تمام کنیزیں یہ بات جانتی ہیں اور اس بارے میں آپس میں گفتگو کرتی رہتی ہیں۔ میں نے انہی سے یہ باتیں سن کر آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر آپ ملکہ کی کسی کنیز کو گواہی پر آمادہ کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیجئے، لیکن مجھے معاف رکھیے، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سپہ سالار بیغدار سوچ میں پڑ گیا۔ آخر سوچتے سوچتے بولا، تیغدار، کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ مہمان خانے میں مقیم شخص مسلم سپہ سالار کا سگا بھائی ہے؟ بالکل یقین ہے سپہ سالار بہادر، تیغدار نے بڑے اعتماد سے کہا۔ یہ بات اگر خود مہمان سے پوچھی جائے تو وہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ اگر مہمان واقعی مسلم سپہ سالار کا بھائی ہے تو وہ بڑی قیمتی ہستی ہے۔ سپہ سالار نے خود کلامی کے انداز میں کہنا شروع کیا، اگر ہم پر کوئی برا وقت پڑ گیا تو ہم اس کے بھائی کے بدلے میں مسلم سپہ سالار سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ تیغدار کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ دراصل وہ یہ راز کھول کر خود پھنس گیا تھا۔ ملکہ پر اس سنگین الزام کے سلسلے میں وہ کسی قسم کی گواہی یا شہادت کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے کچھ ایسی الجھن ہوئی کہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دی جائے۔ سپہ سالار اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے چونک کر تیغدار کو دیکھا اور بولا، ہاں تم جا سکتے ہو۔ میں آج ہی اپنے نائب فرفوس سے کہہ کر تمہارا عہدہ بڑھا دوں گا۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ نہیں سپہ سالار، تیغدار نے جان چھڑانے کے لیے کہا، آپ میرا عہدہ بلند کر دیجئے، یہی میرے لیے بڑا انعام ہے۔ تیغدار سلام کر کے باہر چلا گیا اور سپہ سالار بیغدار ایک بار پھر اپنے خیالوں میں کھو گیا تھا اور اس کا تمام دماغ مسلم سپہ سالار کے بھائی کی طرف لگ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس مہمان کو حاصل کر کے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سپہ سالار کو سب سے زیادہ غصہ ملک کے وزیر اعظم نیکدار پر تھا کہ انہوں نے اسے ملکہ کے مسلمانوں کے لشکر میں جانے کے بارے میں اندھیرے میں کیوں رکھا تھا، نیز یہ کہ مسلمان مہمان سعد بن عثمان
اور ملکہ قبا خاتون کے درمیان میں چلنے والے عشق کو اس سے کیوں چھپایا گیا تھا؟ وزیر اعظم نیکدار کے دل میں ملکہ قبا خاتون کے لیے کئی نرم گوشے تھے، مگر سیاسی حیثیت سے وہ سپہ سالار بیگدار کی جنگی حکمت عملی کو پسند کرتے تھے، اسی لیے وہ ملکہ سے کٹ کر سپہ سالار سے آ ملے تھے۔ سپہ سالار کی طاقت میں وزیر اعظم کے اس سے مل جانے کی وجہ سے دگنا اضافہ ہو گیا تھا، اور اس طاقت کے زام نے اسے کسی حد تک مغرور کر دیا تھا۔ سب سے بڑا تو وہ خود ہی سردار یعنی سپہ سالار تھا، مگر وہ اپنے ماتحتوں سے برابری کا سلوک کرنے کے بجائے انہیں کمتر اور حقیر سمجھتا تھا۔ جہاں تک وزیر اعظم اور سپہ سالار کے تعلقات کا سوال تھا تو وہ دونوں اپنے اپنے عہدوں اور اختیارات کی بنا پر تقریباً برابر کا درجہ رکھتے تھے، اور اس کا احساس سپہ سالار کو تھا ہی، مگر جب وزیر اعظم ملکہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ آ گئے تو سپہ سالار نے وزیر اعظم کو بھی اپنا ماتحت سمجھنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب تک وزیر اعظم نیکدار ملکہ قبا خاتون کے ساتھ تھے اس وقت تک سپہ سالار ملکہ اور وزیر اعظم دونوں سے خائف رہتا تھا، اور باوجود ملکہ کے مخالف ہونے کے وہ مقابلے پر آنے سے گھبراتا تھا۔ لیکن وزیر اعظم جب ملکہ کے ساتھ مسلم لشکر میں گئے اور وہاں کا حال دیکھا، باتیں سنی اور واپس آئے تو ان کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت قلیل ہے اور اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اسی خیال کے تحت وزیر اعظم نے ملکہ قبا خاتون کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ سپہ سالار کی گود میں پکے آم کی طرح آ گرے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سپہ سالار وزیر اعظم کو سر آنکھوں پر بٹھاتا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ملکہ کا سب نے ہی ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ اور مغرور ہو گیا اور وزیر اعظم کے احترام میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ پھر جب سپہ سالار اور دیغدار کی ملاقات کے دوسرے دن وزیر اعظم سپہ سالار سے حسب معمول ملنے آئے تو سپہ سالار نے ان کے ساتھ بڑی سرد مہری کا مظاہرہ کیا۔ پہلے تو یہ عالم تھا کہ وہ روز صبح کو وزیر اعظم کا بے چینی سے انتظار کرتا اور ان کے آنے کے بعد ہی دوسرے سرداروں سے ملاقات کرتا تھا، مگر اس دن جب وزیر اعظم اس کے پاس پہنچے تو وہ سرداروں کے ساتھ محفل جمائی بیٹھا تھا۔ وزیر اعظم کو تعجب تو ضرور ہوا، مگر پھر وہ یہ خیال کر کے مطمئن ہو گئے کہ شاید اہم مسئلہ درپیش ہے، اس لیے سپہ سالار نے ان کے آنے سے پہلے ہی محفل کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم مجلس حال میں داخل ہوئے تو تمام سرداروں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، مگر سپہ سالار جو وزیر اعظم کی آمد پر ان کے لیے استقبال کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہوتا تھا، وہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں اٹھا اور بیٹھے ہی بیٹھے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے وزیر اعظم۔ سپہ سالار کی اس بے رخی کو وزیر اعظم نیکدار نے محسوس تو کر لیا تھا، مگر وہاں موجود بہت سے سرداروں نے بھی سپہ سالار کے اس رویے کو پسند نہ کیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، مگر یہ نظریں اب پہلے جیسی نہیں تھیں۔ وزیر اعظم نیکدار جلے بھنے بیٹھ گئے تو سپہ سالار نے ایک دم اعلان کر دیا، مجھے وزیر اعظم سے چند معاملات پر اہم گفتگو کرنا ہے، اس لیے آج کی محفل برخاست کی جاتی ہے۔ اس وقت ہر سردار کا منہ بن گیا۔ انہوں نے محفل کو برخاست کرنے کے حکم کو اپنی توہین خیال کیا اور بڑبڑاتے اور تیوریاں چڑھاتے ہال سے نکل گئے۔ وزیر اعظم کو سخت تعجب تھا کہ سپہ سالار اس طرح کیسے بدل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے خود گفتگو کا آغاز کیا، فرمائیے کیا اہم گفتگو کرنا ہے آپ کو؟ سپہ سالار کا چہرہ متغیر تھا۔ اس نے تند لہجے میں کہا، کیا ملکہ قبا خاتون مسلمان لشکر میں گئی تھیں؟ ہاں گئی تھیں، وزیر اعظم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا ایک ترک خاتون کا کسی غیر لشکر میں جانا مناسب تھا؟ سپہ سالار کا لہجہ اور زیادہ تلخ ہو گیا۔ وزیر اعظم کا لہجہ اب بھی سپاٹ تھا۔ انہوں نے کہا، ملکہ قبا خاتون تنہا نہیں تھیں، ان کے ساتھ 5 اور ترک خواتین بھی تھیں۔ اس کی اطلاع مجھے کیوں نہیں دی گئی؟ سپہ سالار کا لہجہ غرور سے پر تھا۔ وزیر اعظم نے انتہائی پرسکون لہجے میں جواب دیا، آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ حملہ آور سے صلح کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ قبا خاتون کے جانے کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ سپہ سالار، ملکہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ ان کے نام سے پہلے لفظ ملکہ جو ان کا حق ہے ضرور لگنا چاہیے، اور اگر میں انہیں ملکہ نہ مانوں
تو میں آپ سے گفتگو کرنے پر تیار نہیں ہوں، وزیر اعظم نے کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میری محفل سے اس طرح اٹھ کر جانا کیا میری توہین نہیں؟ وزیر اعظم نے کوئی جواب نہ دیا اور مجلس ہال سے نکل گئے۔ سپہ سالار کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ جاتے ہوئے وزیر اعظم کو نرمی یا سختی سے روک سکے۔ وہ انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا، پھر غصے سے بھناتا ہوا کھڑا ہوا۔ سپہ سالار بیگدار کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر غصے میں بھرا ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر اس نے غلام بھیج کر اپنے نائب فرفوس کو مشورہ کر کے بلوایا۔ ذرا دیر بعد فرفوس اس کے سامنے تھا اور سپہ سالار کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت شدید غصے کے عالم میں ہے۔ فرفوس اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر سپہ سالار اپنے خیالات میں الجھا ہوا ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا۔ شاید اس نے فرفوس کو دیکھ لیا تھا مگر اس پر توجہ نہ دی تھی۔ فرفوس نے اسے اس لیے نہیں ٹوکا کہ کہیں سپہ سالار اپنا غصہ اس پر نہ اتار دے۔ آخر سپہ سالار ایک جگہ رکا۔ فرفوس بالکل اس کے سامنے تھا۔ سپہ سالار سر کو جھٹکا دے کر بولا، تم کب آئے فرفوس؟ جب آپ نے یاد کیا تھا میں اسی وقت حاضر ہو گیا تھا، فرفوس نے جواب دیا۔ پھر مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ سپہ سالار نے سوال کیا۔ فرفوس کو ہنسی آ گئی اور اس نے کہا، میں اطلاع کس کو دیتا؟ آپ تو میرے سامنے موجود تھے اور اپنے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مجھے ٹوک دیا ہوتا، سپہ سالار نے بات بنائی۔ اسے میں گستاخی سمجھتا ہوں سپہ سالار، فرفوس نے نہایت ادب سے کہا۔ آخر بڑے اور چھوٹے میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں آپ کن خیالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ میرے ٹوکنے سے آپ کے خیالات کا سلسلہ اچانک ٹوٹ جاتا، اس سے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ سپہ سالار نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، میں اس مسئلے کو جس قدر جلد نمٹانا چاہتا ہوں اس میں دیر ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ روز ایک نئی بات نکل آتی ہے۔ کیا ملکہ نے کوئی نیا گل کھلایا ہے؟ فرفوس نے دلچسپی ظاہر کی۔ ملکہ نے نہیں، اس کے وزیر اعظم کا دماغ خراب ہو گیا ہے، خواہ مخواہ منہ پھولا کر گیا ہے اس وقت، سپہ سالار نے بتایا۔ فرفوس فکر مند ہو گیا، مگر وزیر اعظم تو ہماری طرف تھے، میرے خیال سے انہیں ہماری طرف ہی رہنا چاہیے۔ میں کب چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑیں؟ سپہ سالار کے لہجے میں ذرا سی تلخی پیدا ہوئی۔ تم سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ اس ملکہ کی دیدہ دلیری تو دیکھو، یہ امن وفد کے ساتھ ایک کنیز کے بھیس میں دشمن کی خیمہ گاہ میں گئی تھی۔ فرفوس نے نظر اٹھا کر سپہ سالار کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ اس اہم اطلاع پر اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ سپہ سالار چڑ گیا اور بولا، فرفوس، میں نے اتنا بڑا انکشاف کیا مگر تم خاموش ہو، کیا یہ ایک غیر معمولی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں؟ معزز سپہ سالار، فرفوس نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے اور ملکہ قبا خاتون نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے۔ مگر تم خاموش کیوں تھے؟ میرے کہنے پر بول رہے ہو۔ سپہ سالار کا غصہ کچھ اور تیز ہو گیا۔ میں اس لیے نہیں خاموش تھا سپہ سالار، فرفوس نے بھی ایک انکشاف کیا۔ دراصل میری خاموشی کی اصل وجہ یہ تھی کہ مجھے بھی اسی وقت معلوم ہوا ہے کہ ملکہ نے یہ حرکت کی ہے۔ میں آپ کو اطلاع دینے آنے ہی والا تھا کہ آپ کا ہرکارہ پہنچ گیا اور میں اس کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا۔ اچھا تو تمہیں بھی معلوم ہو گیا؟ سپہ سالار بیگدار خوش ہو گیا۔ جی ہاں، مجھے بھی معلوم ہو گیا، فرفوس نے جواب دیا۔ یہی نہیں بلکہ مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ اور کیا معلوم ہوا ہے تمہیں؟ سپہ سالار نے دلچسپی سے پوچھا۔ فرفوس نے بتایا، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے وفد کے ساتھ حملہ آوروں کے لشکر کا ایک سردار ان کا قاصد بن کر آیا ہے تاکہ وہ ملکہ کا جواب ان تک لے جا سکے، لیکن سپہ سالار نے فرفوس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کہنے لگا، اس سے آگے میں بتاتا ہوں۔ وہ شخص جو مسلمانوں کا قاصد بن کر آیا ہے اصل میں مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار کا سگا بھائی ہے۔ سپہ سالار کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے، فرفوس نے دخل دیا۔ مجھے بھی یہی بات معلوم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سپہ سالار کے بھائی کو قلعہ بخارا بھیجنے کی سفارش خود ملکہ قبا خاتون نے کی تھی، اس لیے کہ وہ مسلمان نوجوان ہماری ملکہ کو پسند آ گیا تھا۔ بہرحال مجھے جو کچھ معلوم ہے
یا جو کچھ تم جانتے ہو وہ سب درست ہے؟ سپہ سالار نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ یہ بات وزیر اعظم کو بھی معلوم تھی کیونکہ وہ خود بھی اس وفد میں شریک تھے، مگر جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ باتیں مجھے بتانا چاہیے تھیں تو وہ بگڑ گئے اور منہ پھلا کر چلے گئے۔ آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں، فرفوز نے الفاظ چپا چپا کر کہنا شروع کیا، مگر میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا ہم سے الگ ہونا اچھا شگون نہیں۔ مگر میں نے تو انہیں الگ نہیں کیا، سپہ سالار نے کہا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو وزیر اعظم سے مل کر ان سے معذرت کرنا چاہیے، فرفوز نے مشورہ دیا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا ہے تو انگلیاں ٹیڑھی کیوں کی جائیں؟ خیر، اس مسئلے پر پھر غور ہو سکتا ہے، سپہ سالار نے کہا۔ پہلے اس شخص کا تو کچھ انتظام کیا جائے جسے مسلمان سپہ سالار کا بھائی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے، فرفوز نے کہا۔ اس مسلمان نوجوان کا نام سعاد ہے، کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور ہماری ملکہ قبہ خاتون اس کی وجاہت اور خوبصورتی پر مر مٹی ہے۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں؟ سپہ سالار نے غصے سے کہا۔ کیا ہم ترکوں میں کوئی ایسا جوان نہیں رہا جو ملکہ کا محبوب بن سکے؟ میرا تو خیال ہے کہ اسے فوراً قتل کروا دیا جائے۔ سپہ سالار، فرفوز نے حیرت سے سپہ سالار کو دیکھا۔ سعد حملہ آوروں کے لشکر کے سپہ سالار کا بھائی ہے، اگر اسے قتل کر دیا گیا اور اس کی خبر مسلمانوں کو پہنچی تو وہ قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ فرفوز، سپہ سالار نے جیسے اسے ڈانٹا، کیا تو بھی بزدل ہو گیا ہے؟ تو دوسروں کو بزدل کہتا تھا۔ اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو کیا ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ آخر ہماری 1,20,000 فوج کب کام آئے گی؟ میں جنگ سے نہیں ڈرتا سپہ سالار، فرفوز نے بڑی مستقل مزاجی سے کہا، لیکن جنگ اس وقت شروع کی جائے جب تمام سردار ہمارے دوست اور حلیف بن جائیں۔ میں لشکریوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ قبالہ چائے جیسے سردار ہمارے لشکر میں اور بھی بہت ہیں۔ پھر اب وزیر اعظم کا جھگڑا الگ کھڑا ہو گیا ہے، ہمیں سب سے پہلے وزیر اعظم کو منانا ہے۔ تو کیا اس دشمن جاسوس کو کھلا چھوڑ رکھا جائے؟ سپہ سالار نے کہا۔ اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، کم از کم اسے گرفتار تو کر لینا چاہیے۔ اس کی گرفتاری میں تھوڑی بہت خون ریزی ہوگی، فرفوز نے خدشہ ظاہر کیا۔ پہلے وزیر اعظم کا معاملہ ختم ہو پھر اس طرف توجہ کی جا سکتی ہے۔ خون ریزی کیوں ہوگی فرفوز؟ سپہ سالار نے پوچھا۔ سنا ہے کہ وہ شاہی مہمان خانے میں عیش کر رہا ہے۔ قبہ خاتون اس کے پاس ایک مرتبہ گئی تھی۔ مہمان خانے پر میرے فوجی پہرا دیتے ہیں، پھر لڑائی کس کی ہوگی؟ آپ کو علم نہیں ہے سپہ سالار، فرفوز نے کہا۔ ملکہ نے عام پہرے داروں کو ہٹا کر مہمان خانے پر اپنے محافظ دستوں کے 15 سپاہیوں کا پہرا لگا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملکہ کے محافظ ہمارے ماتحت نہیں ہیں، اگر ہم نے انہیں چھیڑنے کی کوشش کی تو وہ ہمارا مقابلہ ضرور کریں گے۔ تم نے ملکہ کے محافظ سپاہیوں کی تعداد کتنی بتائی؟ سپہ سالار نے فرفوز سے دریافت کیا۔ فرفوز نے کہا، ان کی تعداد صرف 15 ہے، مگر ان کا خاتمہ کیے بغیر ہم مہمان خانے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو فرفوز؟ سپہ سالار نے پوچھا۔ ہمیں دشمن کے آدمی کو بہرے صورت قید کرنا ہے۔ ملکہ کے 15 سپاہیوں کی کیا حقیقت ہے؟ اگر اس نے پہرے پر 1500 بھی لگائے ہوتے تو ہم ان کا بھی مقابلہ کرتے۔ سپہ سالار محترم، فرفوز نے اسے خبردار کیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ملکہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا فرفوز، سپہ سالار نے بے پرواہی سے کہا۔ اگر ملکہ نے مقابلے کی کوشش کی تو میں اس کے تمام محافظوں کو ختم کر کے ملکہ کو گرفتار کر لوں گا۔ فرفوز نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سپہ سالار بیگدار کے دماغ میں جو سما جائے وہ اسے کر کے چین لیتا ہے۔ ذرا دیر خاموشی طاری رہی، پھر فرفوز نے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے سپہ سالار؟ سپہ سالار کے ہونٹ غصے سے پھڑک رہے تھے۔ اس نے کہا، فرفوز، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان مہمان کو ہر صورت میں گرفتار کرو گے اور اسے اپنے قبضے میں اس وقت تک رکھو گے جب تک میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔
تم اب جا سکتے ہو، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ فرفوس نے اس کے منہ لگنا بہتر نہ سمجھا اور سلام کر کے واپس ہوا۔ سنو فرفوس، سپہ سالار نے اسے روکا۔ اور کیا حکم ہے سپہ سالار؟ تم مہمان کو کس جگہ قید رکھو گے؟ قلعے کے قید خانے میں۔ نہیں، ملکہ کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے قید کیا ہے۔ آپ جہاں کا حکم دیجئے وہاں اسے رکھا جائے گا۔ اسے تہ خانے میں رکھا جائے۔ فرفوس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہنے لگا، بہتر ہے، اسے وہیں رکھا جائے گا۔ ایک بات کا اور خیال رہے، سپہ سالار نے کہا۔ فرمائیے سپہ سالار۔ قیدی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر وہ مقابلے پر آمادہ ہو جائے تو؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بہتر ہے، اور کوئی حکم؟ لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا جائے۔ فرفوس نے سپہ سالار کو حیران نظروں سے دیکھا۔ سپہ سالار نے خود ہی وضاحت کی، فکر نہ کرو فرفوس، ہم دشمن پر فی الحال حملے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ یہ احتیاط اس لیے برتی جا رہی ہے تاکہ اگر ملکہ قبق خاتون ہمارے مقابلے پر آنے کی کوشش کرے تو اس کے 10,000 محافظوں کا قلعہ قمع کر دیا جائے۔ بہتر ہے سپہ سالار، ایسا ہی ہوگا۔ اور فرفوس تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔